اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ چیپٹر نمبر 19 ہم کریں گے، 2 لیسنز اس میں دیکھیں گے۔ پہلا لیسن ہے فتح مبین، 2 سوالات ہیں اس میں۔ پہلا سوال ہے حدیبیہ کے مقام سے واپسی پر کون سی صورت نازل ہوئی؟ دوسرا سوال ہے شراب کس ہجری میں حرام ہوئی؟ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا، لکھو۔ یہ وہ سمجھوتا ہے جس پہ محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمر کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو اور میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ یہ معاہدہ بھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جندال ابن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیوں کو کھینچتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اسلام کیوں قبول کیا، اسلام چھوڑ دو یا پھر قید میں رہو۔ یہ ابو جندال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سہیل بن عمر کے بیٹے تھے جو معاہدہ طے کر رہا تھا۔ یہ کس طرح قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تھے تاکہ اس ظلم سے نجات ملے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے اور جان بچا کر نکل آنے پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر جوں ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یکدم کھڑا ہوا، ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ بھی روایت آتی ہے کہ اس نے اسے چھری سے مارا پیٹا۔ مسلمان ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولا اے محمد، یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا۔ اس معاہدے کے تحت آپ اسے واپس کریں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس پر ابو جندال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر بولے کیا مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہٰذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو جندال صبر اور ضبط سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ہم انہیں اللہ کے نام پر عہد دیا ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ اس طرح ابو جندال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ ابو جندال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام آس تھا۔ ابو جندال ان کی کنیت تھی۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل تھے جو کہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ مشرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن بدر کے میدان میں آتے ہی یہ کافروں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس معاہدے کے بعد بنو خزاں کے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تھا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی۔
اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دی گئی ہے اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا، پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ بچا کچا کھانا ہو اس چادر پر ڈالتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے اپنے برتن بھر لیں۔ چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا توں بچا رہا۔ اسی موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اللہ کی قسم ان دو گروہوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا جہنم سے محفوظ ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورہ فتح نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی، لیکن یہ اس قدر بڑی فتح تھی جبکہ لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکے تھے جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ سہیل بن عمر جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں اس جگہ پر کھڑا دیکھا گیا تھا جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں ذبح کر رہے تھے۔ اس کے بعد سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر منڈوانے کے لیے حجام کو بلایا۔ اس وقت یہ منظر دیکھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بال بھی گرتا تھا سہیل بن عمر اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ اس میں کس قدر زبردست تبدیلی آ چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ لکھے جانے پر طیش میں آ گئے تھے اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ اسی سال 6 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ حکم آنے پر لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب بارش کے پانی کی طرح نالیوں میں بہتی نظر آئی۔ جی دوسرا لیسن ہے خیبر کی فتح۔ 3 سوالات ہیں اس کے اندر۔ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سی اہلیہ تھیں؟ دوسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا خزانہ کس کو کہا؟ تیسرا سوال ہے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ لکھیں۔ خیبر ایک بڑا قصبہ تھا۔ اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں، کھیت اور باغات تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر ہے۔ حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک یا اس سے کچھ کم مدت تک یعنی ذی الحجہ 6 ہجری تک مدینہ ہی میں رہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا، ایسے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ میرے منہ سے یہ کلمہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ آپ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
وہ یہی کلمہ ہے جو تم نے پڑھا، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو چیختے چلاتے میدانوں میں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور پکار اٹھے، محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً 10,000 تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت بھی حیران ہو کر کہہ رہے تھے، حیرت ہے، کمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ان قلعوں میں سے سب سے پہلے ایک قلعہ نطات کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا محاصرہ کر دیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے اسی مسجد میں نماز ادا کرتے رہے۔ اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زریں پہن رکھی تھیں اور گھوڑے پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کا نام ضرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو پرچم دیا، وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے، انہوں نے زبردست جنگ کی لیکن ناکام لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے مرحب نامی یہودی نے ان کے سر پر ایک پتھر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے قلعے کی دیوار کے قریب انہوں نے بہت سخت جنگ کی تھی۔ جب تھک گئے تو اس قلعے کی دیوار کے سائے میں دم لینے لگے، اسی وقت اوپر سے مرحب نے پتھر گرا دیا۔ قلعہ نطات کے لوگ 7 دن تک برابر جنگ کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے نکلتے رہے۔ پڑاؤ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران بناتے۔ شام کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ واپس آ جاتے، زخمی مسلمان بھی وہیں پہنچا دیے جاتے۔ رات کے وقت ایک دستہ لشکر کی نگرانی کرتا، باقی لشکر سو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نگرانی کرنے والے دستے کے ساتھ گشت کے لیے نکلتے۔ کئی روز تک جب قلعہ فتح نہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج میں پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ پیٹھ دکھانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بھائی کے قاتل پر قابو عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام نے جب یہ اعلان سنا تو ہر ایک نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرچم اسے دیں، مگر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، چنانچہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ ان کی آنکھیں دکھنے آئی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، کوئی انہیں میرے پاس لے آئے۔ تب حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور پھر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ لعاب کا آنکھوں میں لگنا تھا کہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم کو لہراتے ہوئے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر قلعے کے نیچے پہنچ کر انہوں نے جھنڈے کو نصب کر دیا۔ قلعے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے انہیں دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، تم لوگوں نے بہت سر اٹھایا، حالانکہ حق وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ پھر یہودی قلعے سے نکل کر ان کی طرف بڑھے۔ ان میں سب سے آگے حرش تھا، وہ مرحب کا بھائی تھا۔ یہ شخص اپنی بہادری کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس نے نزدیک آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وار روکا اور جوابی حملہ کیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان تلوار چلتی رہی۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خون میں نہلا دیا۔ اس کے گرتے مرحب آگے آیا۔ یہ اپنے بھائی سے زیادہ بہادر اور جنگجو تھا۔ آتے اس نے زبردست حملہ کیا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ڈھال ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ مرحب اس وقت دو زریں پہنے ہوئے تھا، 2 تلواریں لگا رکھی تھیں اور امامے بھی 2 ہی پہن رکھے تھے۔ ان کے اوپر خود پہن رکھا تھا، دیکھنے کے لیے خود میں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ کیے تھے۔ اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس میں 3 پھل لگے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا اور اس کی تلوار اسے کاٹتی چلی گئی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ مرحب کے بعد اس کا بھائی یاسر آگے آیا۔ وہ آگے آ کر للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے آگے آئے اور اسے ٹھکانے لگا دیا۔ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام اسود رائی تھا اور وہ یہودی تھا۔ ایک شخص کا غلام تھا، اس کی بکریاں چراتا ہوا اس طرف آ گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر طور پر اسلام کی خوبیاں بیان فرمائیں اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ اسود رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مسلمانوں کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھے اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، لیکن پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہوئی، وہ بھوک سے بے حال ہونے لگے۔ لوگوں نے اس تنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ان قلعوں میں سے اکثر قلعوں کو اس حال میں فتح کرا کہ ان میں رزق اور گھی کی بہتات ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔